ڈور ٹو ڈور جانے میں ہم لوگ کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اصل مستحق تک پہنچ جا رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے تقسیم کیا، کچھ لوگوں کو دیا، تو ان کو میں نے آبدیدہ ہوتے دیکھا، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے مدارس، خاص طور سے جو مدارس ہیں، وہ خود بیچارے اتنے مفلوق الحال ہوتے ہیں کہ ان کو خود ہی اپنی ضرورت پڑی رہتی ہے۔ آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن ان کی خودداری اس قدر ہے کہ وہ کسی سے کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ اسلام اور جو شو آف جو دونوں کا کنسیپٹ ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایک کیلا 2 کیلا بانٹنے والے 10 آدمی 2 کیلا بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ نہ پوچھو زاہدو ہرگز طریقہ عشق بازی کا، کہ خدمت خاص مشرب ہے مکینوں لاکھ مکانی کا۔ تو خدمت ہی اصل مقصد ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بحث و نظر میں ہمارے ساتھ 2 اہم مہمان بات چیت کے لیے موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو غریبوں کو، جو مسکینوں کو، جو بیواؤں کو، جو یتیموں کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس چیز کو کافی باریکی سے مانیٹر کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کر کے لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کوئی نمائش نہیں کر رہے ہیں، کوئی فوٹو اپرچونٹی، فوٹو سیشن نہیں کر رہے ہیں۔ 2 اہم مہمان ہیں ہمارے دائیں موجود ہیں، علی سعید صفوی صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پوسٹ گریجویشن کے چھاتر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ شاہ صفی میموریل ٹرسٹ جو دہلی کا چیپٹر ہے اس کے سیکریٹری بھی ہیں۔ ہمارے بائیں موجود ہیں ماسٹر ساجد صاحب جو مینیجر ہیں شاہ صفی میموریل ٹرسٹ، خانقاہ سید سراواں سے آپ کا تعلق ہے۔ سر، آپ دونوں لوگوں کا استقبال ہے۔ آپ یہ بتائیں علی صاحب کہ آپ لوگوں کو ڈور ٹو ڈور پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح کی پریشانیاں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں لاک ڈاؤن کے دوران؟ لوگوں کی کیا نیڈس ہیں؟ کس طرح کی لوگ پریشانی آپ لوگوں سے بات چیت میں ویکت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ پچھلے کئی روز سے تقسیم کر رہے ہیں جو بھی ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ اس میں حکومتی سطح پہ تو کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے، ہاں بس تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے، جس میں تھوڑی دقت آتی ہے کہ لوگ خود بخود ایک جماؤ پیدا کر لیتے ہیں، آ کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنا یہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کے بیچ میں فاصلہ بنانا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور ڈور ٹو ڈور جانے میں ہم لوگوں کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگ اصل مستحق تک پہنچ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک جگہ ہم لوگ جیسے خانقاہ کے صدر دروازے پہ اگر ہم لوگ اس کا اہتمام کریں گے تو وہاں پہ بھیڑ جمع ہو جائے گی جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ڈور ٹو ڈور جانے میں ہمیں کافی فائدہ محسوس ہوا، اور اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا شاید کہ اصلی نیڈی کون ہے۔ جی بالکل، ہم لوگوں کو اصلی نیڈی کون ہے، مطلب وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو اصل مستحق ہیں ان کی ایک لسٹ ہمارے پاس آ گئی جو مستقبل میں ہمارے کام آئے گی۔ اور رہی بات جو ہم لوگوں نے گراؤنڈ لیول پہ دیکھا کہ لوگ کس قدر پریشان ہیں، حکومت ان کی امداد کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے، لیکن ذاتی طور سے ہر انسان جو مدد کر رہا ہے وہ بھی بڑے تعریف کے لائق ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس علاقے میں ہم ہی لوگ تھے بانٹنے میں، اور لوگ نظر نہیں آئے مجھے، ہو سکتا ہے پہلے ان لوگوں نے تقسیم کیا ہو، بالکل کیا ہوگا، لیکن جب تقسیم کرنے ہم لوگ نکلے تو ایک جذباتی طور سے ہم لوگوں کو دل میں کئی چیزیں فیل ہوئیں۔ جب ہم لوگوں نے تقسیم کیا، کچھ لوگوں کو دیا، تو ان کو میں نے آبدیدہ ہوتے دیکھا، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو یہ سب چیزیں بڑی دل کو بھائی اور بڑا اچھا لگا، اور لوگوں کو دیکھ کر کے ایک جذبہ لوگوں کا کہ وہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں، اور مطلب کسی طرح کا شو آف ہمارے اندر بھی نہیں تھا جو ہم لوگ فوٹو کھنچوائیں یا ہم لوگ اس کی کوئی پبلسٹی کریں، بتائیں، جو ان کی ضمیر کو بھی برا لگے گا، خوددار، کچھ لوگ خوددار ہوتے ہیں تو ان کو بھی برا لگے گا۔ تو ان سب چیزوں کو ہم لوگوں نے اوائڈ کیا کہ فوٹو سیشن کروائیں یا پبلسٹی کروائیں، کیونکہ اصل مقصد ہے ہمارے لوگوں تک چیزیں پہنچانا، سامان پہنچانا۔ پبلسٹی مقصد ہوتا تو ہم لوگ بالکل کرتے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ منیر صاحب، آپ بتائیں، ساجد صاحب، کہ آپ نے گراؤنڈ پہ کیا دیکھا؟ کیونکہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے ساتھ 500-700 بچے ہیں جو آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے آپ کو رمضان یا عید کے بعد جب آپ کا اسکول کھلے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوکیلٹی کو بھی دیکھنا ہے، ضرورت مندوں کو بھی دیکھنا، آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب گراؤنڈ لیول پہ ہم لوگ گئے
اور ڈور ٹو ڈور ہم نے جا کر کے دیکھا تو اس میں چیزیں یہ سمجھ میں آئیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند وقتی طور پر ہیں، اور کچھ ہیں جو واقعی غریب ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا یہ تھا کہ 2 لڑکوں کو منتخب کیا تھا کہ وہ علاقے میں سروے کریں۔ سروے کرنے کے بعد وہ حقیقت میں جو ضرورت مند ہوں ان کی لسٹ بنائے، کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ لسٹ ہم کو فراہم کی گئی، اس کے بعد اس کے مطابق ہم نے ایکشن پلان تیار کیا کہ کیسے کیسے اس کو پیکٹ تیار کریں گے۔ تو پہلے یہ آیا کہ یہیں پہ سب کو خانقاہ کے مین گیٹ پہ بلا لیا جائے اور یہاں پہ تقسیم کر دیا جائے، لیکن پھر اس پہ یہ ہوا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ مستحق نہیں ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے، اور بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو لوگ جو ہے بے ضرورت بھیڑ لگا لیں گے۔ تو اس کو پھر کینسل کر کے یہ ہوا کہ ڈور ٹو ڈور پیکٹ بنا کر کے سب کو پہنچایا جائے۔ تو وہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے لوگوں تک پہنچایا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، لیکن ان کی خودداری اس قدر ہے کہ وہ کسی سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، کسی سے مانگ نہیں پا رہے ہیں۔ اور بانٹنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے ان کی آنکھوں سے، ان کے چہرے سے خوشی اور تشکر کے جو ایکسپریشن نظر آئے، اس سے پتہ چلا کہ واقعی ان لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا، اور یہ کام اور پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ علی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ چونکہ آپ اسلام کو بھی کافی قریب سے فالو کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، تو اسلام اور جو شو آف جو دونوں کا کنسیپٹ ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ 1 کیلا 2 کیلا بانٹنے والے 10 آدمی 2 کیلا بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے لاکھوں کا سامان بانٹ دیا، کہیں فوٹو شو آف تک نہیں کیا۔ تو اسلام کے اصولوں کو کس طرح سے دونوں کے بیچ میں آپ ایک سمنوے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام میں اصل مقصد ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک ریاکاری سے پاک کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ دیکھیے، اسلام میں کوئی بھی عبادت ہو، اس میں اگر شو آف ہوا تو وہ عبادت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو یا صدقات ہوں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اگر اس میں کوئی بھی شق ریاکاری کا موجود ہے کسی کے اندر بھی، تو یہ صدقے میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ سماجی طور سے مقبول ہو سکتا ہے، وہ شخص آپ کی پذیرائی وقتی طور سے بالکل پذیرائی وقتی طور سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور اسلام کا یہی ایک پیغام ہے کہ ریاکاری سے کوئی بھی فعل ہو، ریاکاری سے پاک ہو اور دکھاوے سے پاک ہو۔ لیکن علی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے کچھ شو آف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ لوگ اس سے پربھاوت ہوں اور آگے آئیں۔ تو شو آف آپ بالکل کریں، لیکن جو آپ رسد بانٹنے جا رہے ہیں اس رسد کی فوٹو ڈال دیں، لوگوں کے چہرے کی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بڑا نقطہ اٹھایا، اس پہ ہم آئیں گے۔ آپ بتائیں، آپ ایک سوال کا ایک شق آپ کے یہاں رہ گیا تھا کہ آپ کے پاس 500-700 بچے پڑھتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے مدارس، خاص طور سے جو مدارس ہیں، وہ خود بیچارے اتنے مفلوق الحال ہوتے ہیں کہ ان کو خود ہی اپنی ضرورت پڑی رہتی ہے۔ آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے ساجد صاحب کہ آپ کے جب عید کے بعد یا عید الاضحیٰ کے بعد جب آپ کا اسکول کھلے گا، مدرسہ کھلے گا، تو ان بچوں کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، اور یہ لوگ جو آپ کے پاس پڑوس کے لوگ ہیں، خبر یہ ہے کہ آپ لوگ برابر ان کا خیال رکھتے ہیں کہ کیسے دونوں میں تال میل بناتے ہیں؟ اس کے لیے ہم جو ہے مستقل طور پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم چونکہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے اور اس میں ہم رمضان میں جا نہیں سکتے کہیں، اور ہماری جو آمد ہے وہ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ابھی سے ہم لسٹنگ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے جو ہے دونوں کو بائیفرکیٹ کر لیا ہے۔ یعنی جو آس پاس ہمیں علاقائی امداد کرنی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے الگ فنڈ جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مستقبل میں جو ہمارا جامعہ شوال سے کھلے گا تو اس کے لیے ہمیں کیا انتظامات کرنے ہیں، کیسے ہم اس سے نمٹیں گے، کیسے ہمارے اخراجات چلیں گے، تو اس کے لیے ہم جو ہے الگ فنڈ جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ممبر سازی کر رہے ہیں، اور حالات سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ہم بیک وقت دونوں چیزوں کو ٹھیک سے سالو کر سکیں، یعنی ہمارا یہ کام بھی نہ رکے
ہم لوگوں کی امداد بھی کر سکیں. اس کے لیے ہم لوگوں سے الگ فنڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں اور جامعہ کے لیے الگ فنڈنگ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ مدد کر رہے تھے اس وقت کافی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھا, رو رہے تھے. کچھ لوگوں کے یہاں یہ بھی آیا کہ شاید ان کے یہاں 2-3 دن سے کھانا نہیں بنا تھا. اس طرح کے ماحول بھی دیکھنے کو گراؤنڈ پہ ملے. کیا اس میں سچائی ہے؟ جی, ہم لوگوں نے ایک تو تقسیم بغیر کسی تفریق کے مذہب و مسلک کے کیا. ہم لوگوں نے سبھی علاقوں میں وزٹ کیا, خواہ وہ کسی بھی مذہب کے رہنے والے وہاں رہے ہوں. تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک تو بڑا سپورٹ کیا, اوپر سے جس کو ہم لوگوں نے امداد کیا ان میں سے اکثروں کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ بڑا آبیدہ ایک طرح سے کہہ لیا جائے, بڑے پرجوش ہو گئے تھے وہ. بھی تھا خوشی کے اور خوشی کے, اور انہوں نے ایک بار کی میرے سامنے تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی, ضعیف تھی, وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. مجھے ایک دل میں بڑا عجیب سا لگا کہ اللہ ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ انسان کے اوپر ایک طرح سے احسان شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے تقسیم کر رہا ہے اور کس طرح سے امداد کر رہا ہے. اس کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی, اور ان کو دیکھتے ہوئے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ انسانیت اصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کی جائے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا ان کو سہولت پیش کی جائے. اور ایسے وقت میں جس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امداد پہنچائیں, اس وقت ہمیں خاص طور سے مدد کے لیے بڑھنا چاہیے. ساجد صاحب آپ بتائیں, علی صاحب نے یہ بتایا کہ بلا مذہب و ملت یعنی سمدایوں کے بھید بھاؤ کے بنا آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے. ایسے دور میں جب نفرت کا ماحول ہے, نفرت کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, سمدایوں کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو کس طرح سے آپ لوگ اس نفرت کو بانٹنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ایسے کاریوں سے اس طرح کے کام آگے بھی جاری رکھیں گے؟ جی, یہ اس طرح کا کام جو ہے, چونکہ ہمارا تعلق خانقاہ سے ہے اور خانقاہوں کا یہ بنیادی جو ہے ایجنڈا رہا ہے, جس میں خانقاہوں نے کبھی بھی جو ہے مذہب و ملت میں جو ہے کوئی تفریق نہیں کی ہے خدمت کرنے میں. ان کے ہاں لنگر کا ہمیشہ سے اہتمام رہا ہے, سلطان جی وغیرہ کے ہاں کا لنگر مشہور ہے. بغیر مذہب و ملت کے وہاں تمام لوگ جو ہے کھانا کھاتے تھے. تو اس میں جو ہے صوفیہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے, اور اس پہ یہ فوکس کرتے ہوئے تمام مخلوق خدا جو بھی ہے, کسی بھی مذہب کا ہو, کیسا بھی ہو, اس کی خدمت کرنی ہے اور اس تک جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھیں گے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا آدمی جو پر اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا. وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک اچھے اخلاق کا جو ریئیکشن ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا. ساجد صاحب نے بتایا کہ الخلق و عیال اللہ, اور یہی ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی کنسیپٹ ہے کہ وسودھیو کٹمبکم, پوری دنیا جو ہے کنبہ ہے. اسلام کا کیا اس میں پوری فلسفی ہے؟ کس طرح سے پوری دنیا کو اسلام جوڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ کس طرح سے مذہب مدد کے وقت سمدایوں کے بیچ بھید بھاؤ نہ کرنے کی بات کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگ منہ اپنے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں, بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں اور یتیموں, محتاجوں, مسافروں اور سوال کرنے والے مطلب ضرورت مندوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے. یہ اصل نیکی ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے یعنی نماز پڑھ لینا ہی نیکی نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی اعیال پر خرچ کرنا, مانوتا کی سیوا, خدمت خلق ہی اصل مقصد ہے. اور صوفیہ کے ہاں بھی خدمت خلق کو ہی اصل سمجھ لیجیے کار ثواب سمجھا گیا ہے. حضرت سلطان العارفین مخدوم شارف صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان میں ایک جگہ فرماتے ہیں, نہ پوچھو زاہدو ہرگز طریقہ عشق بازی کا, کہ خدمت خاص مشرب ہے مکین و لاق مکانی کا. تو
خدمت ہی اصل مقصد ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے، جیسے ابھی ماسٹر ساجد صاحب نے فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ اللہ رب العزت کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ محبوب، ان میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ہے. ماشاء اللہ. جی. تو ساجد صاحب آپ بتائیں، خانقاہوں کا جو کنسیپٹ تھا کہ پوری دنیا کی سیوا کرنا ہے، لنگر کھولنا ہے، کوئی بھی آئے کسی بھی دھرم کا ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے کچھ سالوں میں خانقاہیں اپنی اس نہج سے ہٹی ہیں، انہوں نے اپنے دامن کو سکوڑا ہے؟ کیونکہ آج جو خانقاہوں کا کنسیپٹ تھا وہ ہمارے گرودواروں میں زیادہ نظر آ رہا ہے. ہاں، ایسا ہے کہ خانقاہیں جو ہیں وہ اپنے نہج سے اس معاملے میں بہت زیادہ ہٹ چکی ہیں، اور زیادہ تر خانقاہوں میں جو ہے وہ لنگر کا سسٹم جو ہے وہ ختم کے قریب ہے، اور درگاہیں جو ہیں وہ صرف کچھ درگاہیں تو ایسی ہیں جو بزنس کر رہی ہیں. خاص وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک توارث ہوتا ہے. توارث یہ کہ انہوں نے جو ہے نسل در نسل جو ہے خانقاہیت کیا ہے، خانقاہ کا جو ہے کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، خانقاہوں کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے، ان کو نہ انہوں نے سیکھا نہ انہیں اس کی فہم ہے. تو چونکہ ان چیزوں کو انہوں نے اپنے بڑوں سے نہیں سیکھا، انہیں توارث یہ نہیں ملا، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خانقاہیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور خانقاہوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ صرف جو ہے چادر گاگر اور اسی کو خانقاہیت اور اسی کو تصوف سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی لا علمی کی وجہ سے ہے. اگر اس طریقے سے ان تک علم پہنچایا جائے اور پھر سے جو ہے لوگوں کو خانقاہیت کی اصل تفہیم کرائی جائے تو ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ زندہ ہو جائیں. لاسٹ میرا سوال ہے علی صاحب، فائنل آپ بتائیں کہ ہمارے درشکوں کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اپنے ذریعے سے، کس طرح سے وہ انسانوں کی سیوا کریں لاک ڈاؤن کے دور میں، کیونکہ اب رمضان آنے والا ہے تو اب ڈبل ذمہ داری لوگوں کی بڑھ جائے گی. جی بالکل. دیکھیے، پہلے تو ہمارے معاشرے میں بے حسی اور ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، پڑوسیوں کی طرف توجہ نہ رکھنا، یہ بڑا عام ہو چکا ہے، اور ہمارا معاشرہ ایک طرح سے ان سب چیزوں میں بالکل بے حس ہو چکا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک پیش کرنا چاہیے، اس سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں. تو میرے خیال سے اس سب چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور اب سب سے پہلے ہر فرد جو اس مقدور ہے وہ اپنے پڑوسی پر توجہ دے اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اور پھر اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے جو دور ہوں، کیونکہ اس وقت تو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے انسان صرف پڑوسی کا ہی خیال رکھ سکتا ہے، دور والوں کا تو خیال اس وقت ممکن کم ہے. حالانکہ یہ زمانہ بڑا ایڈوانس دور ہے، اس میں تو آپ سب آن لائن ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پہلا حق ہمارا اس وقت پڑوسیوں کا ہے، کیونکہ وہ غربت میں ہیں یا ان کے بچے رو رہے ہیں یا وہ پریشان ہیں، تو ان کے ہاں ہم جا کر کے وزٹ کریں یا ان کے پرسان حال ان کا کریں. اور اس وقت خاص طور سے اس وقت ہم لوگوں کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور ہم لوگ 2 وقت کی روٹی الحمدللہ پا جاتے ہیں تو اس میں خوش رہتے ہیں، اور اس میں بھی اوپر سے ڈیمانڈ رہتی ہے ہماری کہ اللہ ہم کو فلاں چیز دے دے، اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے. تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، ایک شخص ہے وہ 1 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پا رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کے ایک بار دیکھنا چاہیے کہ اللہ کہ وہ کیسا ہے، اس کے دن کیسے جا رہے ہیں، اور اس کی مدد ہمیں کیسے کرنی چاہیے. اس لیے فضول خرچی سے بچیں، اور ایک طرح سے اپنے اندر حس پیدا کریں، جگیں، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، معاشرے کا خیال رکھیں، اور مذہب و ملت سے اٹھ کر کے اس پہ کام کریں، اور حکومت کے ذریعے جو چیزیں گائیڈ لائن جاری ہوئی ہیں اس گائیڈ لائن کو فالو کریں، اور پوری طرح سے حکومت کا سپورٹ کریں، اور اس لڑائی میں ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں. ماسٹر صاحب، میرا آخری سوال آپ سے ہے، مسلمان وہ ہے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کوئی بھی ہر انسان محفوظ رہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو. آپ کیا کہیں؟ بالکل صحیح ہے. یہ
مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ جو ہے صوفیہ کا بنیادی اصول ہے، اور اس پہ جو ہے صوفیہ خاص توجہ رکھتے ہیں، اور اسی پہ جو ہے خانقاہ میں رہنے والے لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ جو ہے لوگوں تک بھلائی پہنچے، بلکہ محفوظ رہنا جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 0 پوائنٹ ہوا کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے لیکن آپ کو کسی سے فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے، یہ محفوظ ہے وہ۔ لیکن صوفیہ کا کانسیپٹ اور اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے لوگوں کو بھلائی پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، امر بالمعروف، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، جی، تو اور خود بھی کرے لوگوں کو بھی، تو وہ اخلاقی بھلائی ہو، مالی طور پر اس کو فائدہ پہنچا کر کے اس تک بھلائی پہنچائے، اور سماجی طور پر جو ہے اچھے سماج کی تشکیل دے، اچھے معاشرے کی تشکیل دے، اس طریقے سے سماج کی بھلائی ہو، اسی طریقے سے ایک اچھے ملک کی تعمیر میں اپنا جو ہے تعاون کرے، اور اچھے ملک کی جو ہے بلڈنگ میں وہ تعاون کرے گا تو اچھا ملک تشکیل پائے گا، یہ بھی بھلائی ہے۔ دوستو، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان محمد احمد اور ہمارے دونوں مہمان علی سعید اور ماسٹر ساجد کو دیجیے اجازت۔ آپ اپنا خوب رکھیے خیال، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی مدد کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ایک پیسے سے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور آپ کریں، اس سے بھی نہیں کر سکتے تو ضرور 2 اچھی باتیں کہہ دیں کسی کے لیے، لیکن برا نہ سوچیں۔ کبیر نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، کہ کبڑا کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کاہو سے دشمنی نہ کاہو سے بیر۔ دوستو، آپ دیجیے اجازت، اپنا خوب رکھیے خیال، اور اگر ہمارا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرتے وقت رائٹ سائڈ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ بنا کسی بریک کے ہماری صحیح اور سٹیک جانکاری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔